رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی خاطر تمام سال کے دنوں کو چھوڑ کر ایک دن متعین کر دیتے ہیں، یا 10 دنوں کو متعین کر دیتے ہیں، یا ایک مہینہ وہ جس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے اور چرچے تو کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے ہیں، فاصلے پہ ہوتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہیں. اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا گویا کہ تاریخ اور دنیا کے لمحات کی سب سے عظیم گھڑی ہے، عظیم لمحہ ہے. اس سے بڑھ کر کوئی گھڑی، کوئی لمحہ نہیں ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. جب یہ ساعت مبارک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی مبارک ہے. اب سمجھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تعلیمات پہ مبنی ہے کہ جس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ یہ دنیا جو تھی یہ آگ کے اس گڑھے کے کنارے پہ تھی جہاں پہ ڈوبنے کا خطرہ تھا. اللہ پاک نے فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، پس میں نے تم کو بچایا. یعنی کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کسی گڑھے میں گرنے سے بچایا گیا. تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ ہم ان کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں. وہ تعلیمات کیا ہیں؟ وہ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکلنا ہے، وہ ان تاریکیوں سے اجالوں کی جانب آنا ہے، اور انسانوں کی عبادت سے ہٹا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت پہ انسانوں کو لگایا کہ وہی تمہارا معبود و مسجود ہے، اسی کی پرستش کرو، اسی کی پوجا کرو، وہی تمہارا معبود برحق ہے. اب یہ تعلیمات ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی خاطر تمام سال کے دنوں کو چھوڑ کر ایک دن متعین کر دیتے ہیں، یا 10 دنوں کو متعین کر دیتے ہیں، یا ایک مہینہ وہ جس میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے اور چرچے تو کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوسوں دور ہوتے ہیں، فاصلے پہ ہوتے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. اب ہم اس کو اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جو 23 سالہ زندگی تھی، کیا اپنی پیدائش کا جشن منایا، یا صحابہ کو مناتے ہوئے خاموش رہے، یا صحابہ کو اس کے منانے کا حکم فرمایا؟ تو جواب ملے گا کہ بالکل نہیں. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی 23 سالہ زندگی تھی تو وہ نبوت کی زندگی تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دن پیدائش کا نہیں منایا، حضرات صحابہ کو مناتے ہوئے خاموش نہیں ہوئے، حضرات صحابہ کو اس کے منانے کا حکم نہیں فرمایا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی تھی. اس کی بات اگر ہم جائزہ لیں حضرات صحابہ کی زندگی کا، تو خلفائے راشدین سے ہٹ کر، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ہٹ کر بھی 1,24,000 انبیاء صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کسی نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت نہیں منایا. جب انہوں نے نہیں منایا تو یہ بہترین ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، عبرت ہے کہ ہمیں بھی اسی دین کو فالو کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لے کر آئے، جو حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاون بن کر ہم تک پہنچایا. تمام کچھ ہمیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملا. یہ قرآن، یہ حدیث، یہ تمام چیزیں ہمیں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی برکت سے ملی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی ٹیم تھی، جو ایک ایسی ورکنگ ٹیم تھی جس کی دنیا میں نظیر و مثال نہیں ہے. تو ان کی طرف سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن کے منانے کا کوئی جواز نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس بات کو کیوں کرتے ہیں کہ یہ عمل شرعی اعتبار سے بہتر نہیں ہے. یہ جو پیدائش کے دن کی خوشی کے منانے کا انداز ہے ہمارا، یہ بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرصہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیروکار موجودہ دنیا میں عیسائیت کے نام سے موجود ہیں، وہ پیدا ہوئے. ان کو اللہ نے نبی بنایا، اور ان کی زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں انہوں نے کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کہ ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد
300 سال کے بعد یہ دن جو عیسائی تھے انہوں نے منانا شروع کیا۔ اب اس دن کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اس میں ایک چرچ میں اسی دن یعنی کہ 25 دسمبر کو عیسائی جمع ہوتے، اور ان کے اندر جو پادری ہوتا وہ اٹھ کے تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں ناظرین کے سامنے بیان کرتا، اور اس کے بعد وہ مجلس برخاست ہو جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو خرافات پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ جو مجلس ہے اس کو تھوڑا سا طول دے دیا جائے، اس کو لمبا کر دیا جائے۔ تو لمبا کرنے میں انہوں نے مزید نظمیں اور موسیقی وغیرہ شامل کر دی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ اس ہماری جو 25 دسمبر کا دن ہے، یوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ کافی خشک ہے، اس میں ذرا مزید اضافہ ہو تاکہ اس کا مزہ بھی آئے، اس سے ہم لطف اندوز بھی ہوں۔ تو انہوں نے اس جشن کو ذرا اور وسیع کر دیا اور اس میں گیدرنگ بھی بڑھ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس میں گانا بجانا، اور یہاں تک کہ مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اس دن میں شراب نوشی کو بھی عام کر دیا۔ آج 25 دسمبر کا دن یقین جانیے کہ پوری دنیا کے اندر ان ممالک جہاں پہ عیسائی بستے ہیں، 25 دسمبر کے دن اس دن سے زیادہ شراب کسی دن نہیں پی جاتی، اس دن سے زیادہ عورتوں کی عصمت دری کسی دن نہیں کی جاتی، اور اس دن گاڑیوں کے حادثات کسی دن نہیں کیے جاتے جتنے اس دن یعنی کہ 25 دسمبر کو ہوتے ہیں۔ تو موجودہ ہمارے سامنے کی صورتحال ہے، ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عیسائی کرسمس ڈے کے موقع پہ کیا کچھ نہیں کرتے، پوری دنیا میں کتنے غلغپاڑے نہیں ہوتے، کتنا نقصان نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں، کیا عیسائی اس بات پر گامزن ہیں کہ جشن جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں تھا، کیا آج بدستور وہ قائم و دائم ہے؟ اس کا جواب یہی ملے گا مسلمانوں کی طرف سے کہ بالکل بھی نہیں۔ کرسمس ڈے جس انداز سے عیسائی منا رہے ہیں وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تو خدشہ اور خطرہ اس بات کا پایا جاتا ہے کہ جیسے اس رسم کی ابتدا بھی ایک بادشاہ سے شروع ہوئی کہ حضور علیہ السلام کا یوم ولادت ہم کیوں نہ منائیں، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت کرسمس ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو منانا شروع کر دیں۔ تو وہ سلسلہ جو ایک بادشاہ کی طرف سے مسلمان بادشاہ کی طرف سے شروع ہوا، آج وہ زور پکڑ گیا، اور مزید آنے والے دنوں میں نقصان پایا جاتا ہے۔ احتمال ہے کہ یہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن ہے، یہ وہ مبارک لمحہ ہے، مبارک گھڑی اور مبارک ساعت ہے، کہیں کل کو یہ نقصان کی طرف نہ چلا جائے۔ اللہ پاک ہماری اصلاح فرمائے اور تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں آشکارا فرمائے۔ اسی لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے، تم اس کو فالو کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کیا تھی اور انہوں نے یہ دن منایا نہیں منایا، اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین۔